پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین, سیٹھی صاحب سے گفتگو ہماری چل رہی تھی, ہمیں جوائن کر چکی ہیں امرین معین, شی از دی ایڈوکیٹ آف ہائی کورٹ اور فیملی لاء کی ایکسپرٹ ہیں. ان سے بات کرنے سے پہلے میں سیٹھی صاحب سے بات کر لیتا ہوں. سیٹھی صاحب آپ بڑے خوش تھے, ویسے کیا وجہ ہے, مجھے ذرا بتائیں. میں یہ کہنا چاہ رہا تھا آپ سے کہ یہ تو مرد کرتے ہی آئے ہیں, تھرو آؤٹ ہسٹری ہوتا رہا ہے, اور صرف ہماری ہسٹری نہیں, یورپین ہسٹری میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کنگ ہنری 8 بیویاں تھیں. اچھا, آپ نے ہماری ہسٹری میں چلے جائیں بیفور اسلام اور اسلام کی ہسٹری بھی دیکھ لیں. میں نے یہاں ابھی جلدی سے جوٹ کر رہا تھا, حضرت ابراہیم کہتے ہیں کہ 3 تھیں, حضرت موسیٰ کی 2 تھیں, حضرت یعقوب کی 4 تھیں, کہتے ہیں حضرت داؤد 18 سے لے کے 39-40 تک تھیں. حضرت سلیمان تو سنا ہے وہ سینکڑوں میں تھے, 700 سے زائد انہوں نے بیویاں کی ہوئی تھیں یا رکھی ہوئی تھی ایک وقت یا مختلف سٹیجز پہ. تو یہ تو چلتا رہا ہے. تو اتنا شور یہ جو اب پڑ رہا ہے, میرا خیال ہے یہ اس لیے پڑ رہا ہے کیونکہ قانون تو ہے ہمارے ہاں, مگر قانون کے اوپر امپلیمنٹیشن قانون کی نہیں ہو رہی ہے. قانون نے بڑی کوشش کی ہے کہ اس کو 1 پہ رکھا جائے اور مشکل بنا دیا جائے 1 سے زیادہ رکھنی بیوی, مگر ایکچوئل پریکٹس میں جو میری انفارمیشن ہے وہ یہی ہے کہ زیادہ ہے. مگر میں آپ کو یہ سیریس ڈسکشن سے ایک منٹ پہلے میں آپ کو ایک بڑی دلچسپ بات بتاؤں کہ حال ہی میں ابھی ایجپٹ میں ایک خاتون ہے, ان کا نام ہے نادین بیدار, اور انہوں نے ایک مضمون لکھا ہے ایک رسالے میں, جس میں انہوں نے ڈیمانڈ کیا ہے کہ اگر مردوں کو اجازت ہے 1 سے زیادہ بیوی رکھنے کی تو عورتوں کو بھی اجازت ہونی چاہیے, پولیگمی. تو وہاں شور پڑ گیا, کچھ پارلیمنٹ کے اندر بھی شور پڑ گیا, اور یہاں تو ایک خاتون نے کہا ہے نا کہ مردوں کو 4 کی اجازت کھلی چھٹی دے دی جائے, وہاں انہوں نے کہا ہے کہ عورتوں کو بھی یہ حق ان کا بھی ہونا چاہیے 1 سے زیادہ. اور انہوں نے کہا کہ اگر عورت بور ہو جاتی ہے ایک ہسبینڈ سے, پیور اینڈ سمپل بورڈم, تو وہ انہیں بھی اجازت ہونی چاہیے. یہی گڈ انف گراؤنڈ ہے. تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں, یہ اب ڈیبیٹ شروع ہو گئی, اور ویسٹ میں تو آپ نے دیکھا کیا ہوتا ہے, وہاں یو ڈونٹ ٹیکنیکلی نیڈ ٹو سائن آن دا ڈاٹڈ لائن, یو کین گو بی ڈیٹنگ جسے کہتے ہیں, کوہیبٹ کر سکتے ہیں, یو کین کوہیبٹ ود مور دین 1 پرسن. تو وہاں تو یہ ڈی فیکٹو پریکٹس ہو چکا ہے, اور مگر دونوں چیزیں ہو رہی ہیں نا, عورتوں کے لیے بھی وہاں آزادی ہے اور مردوں کے لیے بھی آزادی ہے. تو وہاں اب تو آپ دیکھیں ویسٹ میں یہ ہو رہا ہے کہ شادیاں کم ہو رہی ہیں, اور ایکچولی پیپل آر لیونگ وداؤٹ گیٹنگ میرڈ اینڈ ایون ہیونگ چلڈرن without going through the process of marriage. مگر I think یہاں جو حالات ہیں, میرا خیال امرین سے ہمیں پوچھنا چاہیے. بالکل امرین, مجھے پہلا سوال یہ, میں آج چاہوں گا کہ ہمارے آڈینس کو پتہ چلے کہ فیکچوئل سچویشن کیا ہے. 1961 میں غالباً ایک فیملی لاز آرڈیننس آیا, ایوب خان صاحب کا دور تھا, وہ بڑے لبرل ماڈرنائزر تھے, فوجی تھے, اور انہوں نے کہا کہ یہ ریسٹرکٹ کر دیا جائے, اور ایک فیملی لاز آرڈیننس آیا. مجھے یہ پہلے بتائیے کہ 1961 سے پاکستان کے اندر کیا ہو رہا تھا مسلم پرسنل فیملی لاء میں, کتنی شادیاں لوگ کر رہے تھے یا اجازت تھی, اور صورتحال کیا تھی. پھر میں آپ سے پوچھوں گا کہ 1961 آرڈیننس کے تحت اس کے بعد اس میں کیا کہا گیا اور اس کے بعد کیا ہوا. جی, شروع سے ہی ہمارا جو اسلام ہے اور جو اس کا جو ہے مطلب سورہ نساء کا اخذ کیا جا رہا ہے, اس کا یہ ہے کہ مسلمان کو 4 شادیوں کی ایک وقت میں اجازت ہے. 1961 سے پہلے یہ مسلمان مرد کو جو ہے وہ اجازت ہے, اور یہ 1961 کے لاء آنے سے پہلے کوئی بھی شخص جو ہے ایک وقت میں 4 شادیاں بغیر کسی ریزن کے, بغیر کسی سے پوچھے ہوئے, اپنی بیوی سے کنسرن لیے بغیر, یا کوئی بھی اور مطلب اگر میں 1961 سے پہلے 4 شادیاں کرنا چاہتا تو میں جاتا اور کہتا کہ آؤ جی آ جاؤ, آؤ جی آ جاؤ, اور مجھے کسی کی اجازت لینے کی ضرورت نہیں تھی, بتانے کی بھی ضرورت نہیں, کوئی فارم سائن کرنے کی کوئی ریسٹرکشن ہی نہیں, اورل تھا سارا کچھ, سب کچھ زبان کی اور ہوا, اور دوسری بیوی تیسری بیوی کو پہلی بیویوں کے بارے میں بتانے کی بھی ضرورت نہیں, بالکل ضرورت نہیں کہ کسی قسم کا اس قسم کی کوئی چیز نہیں تھی. لیکن یہ سوچا گیا کہ اس کے اندر ریسٹرکشن ہونی چاہیے دوبارہ سے سورہ نساء کو, اس وجہ سے کہ یہ جب دوبارہ سے سورہ نساء پڑھی گئی اور اس کے اندر دیکھا گیا کہ یہ کوئی خوشی کے لیے 4 بیویوں کی جو ہے اجازت نہیں دی گئی ہے, بلکہ خاص سرکمسٹانسز تھے. غزوہ احد کے بعد یہ جو ہے وہی نازل ہوئی تھی, اور اس میں بہت سی جو عورتیں تھیں وہ یتیم ہو گئی تھیں, عورتیں بیوہ ہو گئی تھیں. تو اس کے اندر یہ سوچا گیا, اس کے اندر یہ وہی آئی. اور اگر میں آپ اجازت دیں تو میں سورہ نساء کا جو ترجمہ ہے وہ ایز اٹ از جو ہے مختصر سا جو اس کو پڑھتی ہوں. یہ 4تھی سورہ ہے اور اس کی یہ 3ری آیت ہے. If you fear that you shall not be able to deal justly with the orphans, marry women of your choice, 2 or 3
or 4. But if you fear that you shall not be able to deal justly within them, then marry only one. मतलब اردو میں یہ ہے کہ اگر تمہیں یہ لگے کہ تم جو ہے انصاف نہیں کر سکو گے تو یتیم عورتوں میں سے 2 سے 3 سے یا 4 سے کرو. اور اگر تم کو اگر آپ انصاف کر سکو تو پھر کر لو, اور وہ بھی صرف یتیم عورتوں سے, خاص طور پہ یہاں پر یتیم کا لفظ ہے. اور اگر تمہیں یہ ڈر ہے کہ انصاف نہیں کر سکتے تو پھر 1 سے. یعنی اسلام نے خود جو ہے اس کے اندر لمیٹیشن لے کر آیا, اور ایک کی بات یہ قرآن شریف میں ایگزیکٹ ہے. اس کو پھر جب میں ذرا کلیئر کر لوں, قرآن شریف کہتا ہے اکارڈنگ ٹو یو کہ اگر آپ نے 1 سے زیادہ شادی کرنی ہے, کوئی بھی وجہ ہے, تو صرف یتیم عورتوں سے سلیکشن کریں, اور وہ بھی اس صورت میں اگر آپ سمجھیں کہ آپ انصاف دے سکتے ہیں پہلی یا دوسری بیوی کو, دونوں کو, کسی کو تکلیف نہ ہو, حقوق دے سکتے ہیں, حقوق پورے کر سکتے ہیں. انصاف کا مطلب یہ کہ جیسے آپ کا دل چاہے دوسری بیوی بور ہو گئے ہیں, یا اگر پہلی بیوی بیمار بھی ہو جاتی ہے پھر بھی اجازت نہیں جی, کسی صورت میں وہ جو اجازت دی گئی وہ ہمارے اب جب لا بنا, میں پہلے پوچھ رہا ہوں, اس سے پہلے بالکل ایسے ہی تھا. پہلے تو جسٹ کا لفظ استعمال ہوا, جب جسٹس آ جاتا تو وہ پھر اتنا بڑا اور اتنا وسیع ہے کہ اس کو کسی بھی طرح سے آپ جو ہے استعمال کر سکتے ہیں. پھر یہ 61 کا آیا, اور قانون میں کون سی آرٹیکلز ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ اس کے اندر پولیگمی کا جو سیکشن 6 ہے فیملی آرڈیننس 1961 کا, یہ کہتا ہے کہ اگر ایک ایگزسٹنگ بیوی کے ہوتے ہوئے آپ دوسری شادی کرنا چاہتے ہو کسی بھی وجہ سے, لیکن وہ وجہیں بھی بعد میں مختلف کیس لاز کے اندر جو ہیں وہ آ چکی ہوئی ہیں کہ وہ ریزنز کیا ہوں گی, تو آپ کو آربیٹریشن کاؤنسل سے اجازت لینی. آربیٹریشن کاؤنسل کہاں بیس ہوتی ہے؟ آربیٹریشن کاؤنسل جی ہر علاقے میں, ہر ڈسٹرکٹ کے اندر ہوتی ہے, اور وہاں پر جو ہے آپ کو جا کر اجازت لینی پڑتی ہے. آربیٹریشن کاؤنسل کے کون سے ممبرز ہوتے ہیں؟ آربیٹریشن کاؤنسل کے جی مین چیئرمین ہوتے ہیں جو کہ اس کے ڈسٹرکٹ ناظم ہوتے ہیں, اور ان کے ساتھ اگر وہ چاہیں تو اور اپنے 2-3 ممبرز جو ہیں وہ رکھ سکتے ہیں. اس کے اندر جو بھی شخص شادی کرنا چاہتا ہے ایک پرسکرائبڈ فارم کے اندر جو ہے وہ ایک پرسکرائبڈ فی جو ہے بھر کے اس کو بھرے گا, اور اس کے اندر اپنی پہلی بیوی کا اس کا پری ریکوزٹ ہے کہ اس کی ریٹن کنسنٹ ساتھ لگائے گا یا ڈیکلریشن دے گا, ایفیڈیوٹ دے گا کہ وہ اپنی پہلی بیوی سے اجازت لے چکا ہے. تو ایک فارم لے کے جائے گا, وہاں لکھے گا کہ میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں, اور پہلی بیوی کی اجازت میں نے لے لی ہے, اور یہ اس کا ثبوت ساتھ لگایا ہے, اس کا ان کے دستخط ہیں, یہ ان کا انہوں نے اجازت دے دی. بالکل یہ کرنا پڑتا ہے آربیٹریشن کاؤنسل, یہ لازمی ہے. اس کے بعد آربیٹریشن کاؤنسل جو ہے وہ پہلی بیوی کو بلائے گی, وہ خود آنا چاہے تو آئے, اگر اپنا ریپریزنٹیٹیو مقرر کرنا چاہے تو وہ بھی کر سکتی ہے, پلس جو ہے آدمی کا بھی ریپریزنٹیٹیو ہوگا اور وہ خود بھی اپنی بات کو پلیڈ کر سکتا ہے, اگر وہ لائر چاہے تو اس کو لائر بھی مل سکتا ہے. اور اس کے بعد جو ہے پھر آربیٹریشن کاؤنسل یہ دیکھے گی کہ کیا وجہ ہے, وہ کون سی وجہ. تو یہ کافی نہیں ہے کہ یہ سارا کچھ کر دینا, اس کے بعد آربیٹریشن کاؤنسل جب یہ کنڈیشنز پوری ہو جائیں گی پھر یہ پوچھے گی ارے بھائی کیوں کرنا چاہتے ہو. ایگزیکٹلی, تاکہ انصاف, جہاں پہ انصاف کا لفظ آیا اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے یہ لازمی ہے کہ کیا وہ اپنی صرف عیش کے لیے کرنا چاہ رہے ہیں یا کہیں بیوی کو اس نے جو ہے زبردستی تو اجازت نہیں لے لی ہے. یہ سیٹھی صاحب آئی ہیو ٹو ٹیک اے بریک ہیئر. یہ ڈسکشن بڑی انٹرسٹنگ ہے, اور ویسے جیسے آپ پوچھ رہے ہیں جس شوق سے وہی ظاہر ہو رہا ہے ناظرین کو. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں, یہاں پر ہمارے ساتھ رہیے.